أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل اور کرم سے چند جمعوں سے عقیدہ توحید اور اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا تفصیل سے الحمدللہ تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو جو توحید اور اپنی وحدانیت سکھلائی، اس کو توحید کہتے ہیں، اور دونوں ایک جیب میں کوئی مسئلہ نہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو دے دے یار توحید اور وحدانیت جو سکھلائی، اس کو ماننا، اس پر رہنا، اس کے مطابق عبادات اور اعمال کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا یہ کہلاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ ہندو بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، مشرک ابو جہل بھی کہتا ہے اللہ، پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ یونس، اس میں مشرک کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سارا کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ ابو جہل اور اس کی برادری یہ کہتی تھی۔ سورہ مومنون، اس میں تقریباً 11 آیتیں ہیں۔ ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرک کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور سب کو کچھ کرنے والا بھی ایک اللہ ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ ابو جہل۔ اگر کسی کو شک شبہ ہو تو وہ قرآن شریف اٹھا لے اور دیکھ لے، آیات ہم سے پوچھ لے۔ ہندو دور نہیں ہے، قرآن پاک میں ہندو دور نہیں ہے آپ سے، آپ کے پاس ہی ہے۔ اس سے پوچھو اللہ کتنے، پرمیشور کتنے، بھگوان کتنے، وہ کیا کہتا ہے؟ ایک ہے۔ نیچے کتنے؟ 3 کروڑ،
مگر اللہ ایک ہے. کون کہتا ہے؟ ہندو. اچھا دور نہ جائیے. اللہ اکبر. یہ جو میں نے کہا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور سب کچھ کرتا بھی کون ہے؟ اللہ ہے, اور کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ رہی آیت سورہ یونس آیت نمبر 31. سورہ یونس آیت نمبر 31. ابو جہل کہتا ہے اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی ایک اللہ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 31. ٹھیک ہو گیا؟ کس کا عقیدہ بتا رہا ہوں؟ ابو جہل کا. جی یہ دیکھیے سورہ مؤمنون, سورہ مؤمنون 12 نمبر 18. یہ شروع ہوتا ہے جی اللہ اکبر. یہ شروع ہے شروع ہے آیت نمبر 84 85 86 87 88 89. سب آیات کا خلاصہ. مکہ کا مشرک ابو جہل کیا کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ سورہ مومنون اور قرآن پاک میں بے شمار آیات. ان دو کو میں نے کہہ دیا, گھر جا کے دیکھ لو. قرآن کا تو ایک اشارہ بھی کافی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھی طرح سمجھ آ گئی ہندو. اچھا پھر دیکھو کمال, اللہ ایک ہے. اللہ کی شان جیسی کسی کی شان ہے کیا؟ اللہ کی شان جیسی کسی اور کی شان ہے؟ کافر کیا کہتا تھا؟ مشرک کیا کہتا ہے؟ اللہ جیسی کسی کی شان نہیں. میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کر رہا کہ مسلمان کہتے ہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان کہتے ہیں اللہ جیسی کسی کی شان نہیں. کس کی بات کر رہا ہوں بھائی؟ ابو جہل اینڈ کمپنی کی, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے تھے عقیدہ توحید کی وجہ سے. نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, خیرات, نفلی باتیں, اعتکاف, عمرہ, اعتکاف, عمرہ, نفل, اعتکاف, عمرہ, نفل, اعتکاف, عمرہ, نفل, روزہ. ان میں تو جھگڑا ہی. ابو جہل بھی روزے رکھتا تھا. یہ جو آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, کیا جی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, یہ کون رکھتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو جہل کی برادری رکھتی تھی. تو روزہ رکھتے تھے نا. تو اس میں روزے میں کوئی جھگڑا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں روزے رکھو, اس کا کس نے انکار کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز پڑھو, اس کا کس نے انکار کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں راہ خدا میں مال خرچ کرو, اس کا کس نے انکار کیا؟ ابو جہل کی ساری برادری یہ سارا کچھ پہلے کرتی تھی. قرآن کہتا ہے وہ کرتی تھی. تو جھگڑا اس میں نہیں. اچھا وہ توحید بھی اللہ کی, یہ آپ کے قرآن پاک کی آپ کے سامنے آیا ہے. وہ اللہ کی وحدانیت بھی, اللہ کو بھی ایک مانتے, کرنا دھرنے والا بھی ایک مانتے. کون؟ تو اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ جیسی کسی کی شان ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں. ابو جہل بھی کیا کہتا تھا؟ اللہ جیسی کسی کی شان نہیں. یہ رسول قرآن میں یہ نئی بات ہے. اللہ اکبر. رب السماوات والارض وما بينهما رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا کوئی ایسا مخلوق میں تمہیں معلوم ہے جس کی شان اللہ جیسی ہو؟ کس کو پوچھا اللہ نے؟ ابو جہل کی برادری کو. کہاں ہے قرآن میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ جیسی کسی اور کی بھی؟ اگر کسی کے پاس قرآن میں یہ آیت ہے تو لے آئے. قرآن 6666 آیتوں کا نام ہے. قرآن شریف 6666 آیتوں کا نام ہے. 67 آیت قرآن میں نہیں ہے. یہ 6666 آیتیں عبدالحق کو یاد ہیں. 67ویں آیت لا سکتے ہو. اس میں ہے کہ کافروں نے کہا فلاں کی شان ایسی ہے اس لیے وہ مشرک اور کافر کہلائے. تمہارے پاس قرآن میں 67ویں آیت مل سکتی نہیں. تو ابو جہل کیا کہتا تھا؟ اللہ جیسی کسی کی شان ہی نہیں. تو جھگڑا کس چیز کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں جھگڑا کس بات کا تھا؟ معلوم ہوا کہ تو جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، معلوم ہوا کہ یہ توحید نہیں ہے. یہ تو کتا بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے. اور کتے کا کوئی اللہ ہے؟ اور پرندے درندے بھینس گھوڑے کھوتے خنزیر اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ مانتا ہو؟ اللہ تو کہتا ہے قرآن میں یہ سب کہتے ہیں اللہ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. تسبح له السماوات السبع 7 آسمان والأرض 7 زمینیں. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ان 7 آسمانوں میں 7 زمینوں میں جو بھی کوئی بستا ہے، کیڑے سے لے کر ہاتھی تک جو بھی کوئی بستا ہے، گھاس کے تنکے سے لے کر کھجور کے بلند و بالا درخت تک، سبحان اللہ ہے، کتے سے لے کر خنزیر تک اور بکری سے لے کر ہاتھی تک. ومن فیہن، آسمانوں میں سب سے ادنا درجے کا جو فرشتہ ہے اس سے لے کر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں تک. ومن فیہن، جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں. وما بینہما، اور جو بھی کچھ ہے آسمان اور زمینوں کے درمیان میں. آسمان اور زمینوں کے درمیان میں جو بھی کچھ ہے. اچھا، آسمان و زمینوں کی مخلوق پر بس نہیں، آسمان و زمین کے درمیان بسنے والی مخلوق پر بس نہیں. قرآن کہتا ہے آسمان و زمینوں میں جو بھی مخلوق بستی ہے، جو بھی مخلوق بستی ہے، یہ مخلوق خود بھی اور اس مخلوق کا زمین پر جو سایہ پڑتا ہے، زمین پر جو ایک تو مخلوق ہے، ایک اس کا سایہ ہے، ایک انسان ہے، انسان بھی اور اس کا جو زمین پر کیا پڑتا ہے؟ سایہ پڑتا ہے. خدا تو اس کی بات کرتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ. ظلال اس کو کہتے ہیں کہ زمین میں کیا پڑتا ہے؟ ہاں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، گھاس سے لے کر درخت تک، حجر سے لے کر شجر تک، حیوانات سے لے کر نباتات تک، اور کیڑوں سے لے کر ہاتھیوں تک، اور جبریل سے لے کر اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں تک، وہ مخلوق چاہے جنت میں بستی ہے چاہے زمین میں بستی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، یہ ساری مجھے سجدہ کرتی ہے. کچھ طوعاً، مسلمان مجھے خوشی سے سجدہ کرتے ہیں. طوعاً، مسلمان مجھے خوشی سے سجدہ کرتے ہیں. وَكَرْهًا، جو مجھے نہیں مانتے مجبور ہو کر وہ بھی مجھے ہی دیکھتے ہیں. کون کہتا ہے؟ کس کی بات سنا رہا ہوں آپ کو؟ اللہ کی. وَظِلَالُهُمْ،
وظلالهم، اور زمین پر کسی بھی مخلوق کا جو سایہ پڑتا ہے بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی، یہ سب سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ یہاں ایک جھوٹ اور بھی سمجھایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں، اچھا پھر اس کے ساتھ ایک غلط مفروضہ کر رکھا ہے، پیارے نبی کا سایہ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیارے نبی کا سایہ نہیں، تم کوڑے اور جھوٹے ہو۔ جو انسان کے تقاضے ہیں محمد عربی کے وہی تقاضے ہیں، نہیں سمجھے؟ جو انسان کے تقاضے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تقاضے ہے ہی۔ عام انسان کا سایہ ہے تو سید کونین کا سایہ بھی ہے۔ اگر سایہ نہیں، تیرا تو بھی سجدہ کرتا ہے، تیرے سائے بھی سجدے کرتے ہیں، تیرے سجدے دو ہو گئے، محمد کا سجدہ ایک کیسے ہوا؟ نہیں سمجھے؟ پیارے نبی اگر تو بھی ہے، تو بھی سجدہ کرتا ہے، تیرا سایہ بھی، تیرے ساتھ سجدے کتنے ہیں؟ دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے اگر سایہ نہیں تو کتنے بڑھتے ہیں؟ تیرا بوٹا ہے جو تو محمد عربی سے آگے بڑھ سکے۔ اور میرا تو عقیدہ یہ ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ جاتے وقت یا واپس آتے وقت دونوں قسم کی باتیں ہیں۔ آپ نے تمام نبیوں کی کیا کرائی؟ بول، کیا کرائی؟ امامت کرائی۔ محمد کا مقام اللہ نے تجھے سمجھایا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب کا تجھے مقام سمجھایا کہ سید کونین کا مقام کیا ہے، کیا مقام سمجھایا۔ محمد آگے تھے، آدم بھی پیچھے تھا، نوح بھی پیچھے، موسیٰ بھی پیچھے، ہارون بھی پیچھے، ادریس بھی پیچھے، اور لوط بھی پیچھے، ہود بھی پیچھے، صالح بھی پیچھے، ادریس بھی پیچھے، جتنے 1,24,000 نبی، عیسیٰ بھی پیچھے۔ سجدے میں جہاں 1,24,000 نبیوں کا سر تھا، محمد مصطفیٰ کا وہاں قدم تھا۔ تو کیسے کہتا ہے پیارے نبی کا سایہ نہیں؟ خیر میرا مقصد یہ نہیں ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کیا؟ تو جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، قرآن تجھے یہ توحید نہیں سکھا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ توحید سکھلانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کہے کہ اللہ ایک ہے۔ امید ہے میری بات سمجھا رہی ہے؟ ہاں آگے سن، تو جو کہتا ہے اللہ پیدا کرنے والا، اللہ روزی دینے والا، اللہ یہ کرنے والا، اللہ یہ کرنے والا، ہم کہتے ہیں سب کچھ اللہ کرنے والا، یہ توحید لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن کی وحدانیت یہ سکھانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ 1,24,000 نبی یہ توحید سکھانے کے لیے نہیں آئے۔ اس توحید کو کافر پہلے بھی مانتا ہے، قرآن کہتا ہے مانتا ہے۔ امید میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ توحید مطلوب نہیں۔ اچھا اللہ کی شان جیسی کسی کی شان ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی، یہ توحید ہے۔ ہاں، رب السماوات والارض وما بینہما، یہ توحید تجھ سے مطلوب نہیں، تجھے یہ نہیں سکھائی جا رہی۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اس کو رب کیڑا بھی مانتا ہے، کیڑا بھی کہتا ہے میرا رب۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسی پر ٹکا ہوا ہے کہ میرا رب ایک ہے، بس کچھ نہیں، باقی خیر ہے جو مرضی کی تھی۔ تو توحید کیا ہے؟ یہ تو توحید وہ ہے جو کتا بھی مانتا ہے، یہ تو توحید وہ ہے جسے کتا بھی تسلیم کرتا ہے اور خنزیر بھی تسلیم کرتا ہے۔ 1,24,000 نبیوں نے تجھے کس توحید کی دعوت دی ہے؟ نہیں سمجھے گی؟ اگر توحید یہی ہے
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی کیوں ہوئے؟ ابو جہل تو مانتا تھا اگر توحید یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی کیوں ہوئے؟ اگر توحید یہی ہے، اگر توحید یہی ہے جسے ابو جہل بھی مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر سجدے میں اوجڑی کیوں رکھی گئی ہے؟ اگر توحید یہی ہے، معلوم ہوا توحید اس سے آگے ہے۔ جو تجھے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے، توحید اس سے آگے ہے جو قرآن کے 30 پاروں میں تجھے سمجھائی جا رہی ہے۔ توحید اس سے آگے ہے، مسلم کی توحید اس سے آگے ہے۔ اس توحید کے بغیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا۔ ابو جہل کو وہ توحید جنت نہیں لے جا سکتی۔ اگر تو بھی اسی توحید پر قائم ہے، اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں، تو عبدالحق سے لکھوا دے تو جنت نہیں جائے گا۔ جنت اسی توحید سے جائے گا جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ امید ہے تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آسان سمجھتے ہیں لوگ کیا ہونا ہے؟ اللہ اکبر۔ عیسائی اللہ کو ایک مانتا ہے، عیسائی بول اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کروا دیتے ہیں۔ ایک نبی کا نام لیتا ہے اور ایک ولی کا نام لیتا ہے۔ کون؟ عیسائی۔ کہتا ہے اللہ، جا پوچھنا جا کے گرجی سے کیا کہتا ہے اللہ، صاحب کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ۔ یہ کون ہے؟ بول نبی۔ اور ایک ولی کا نام لیتا ہے، وہ ولی کون ہے؟ حضرت مریم۔ قرآن کہتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، مریم ولی ہے، وہ کہتا ہے مریم کرواتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخَتْ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين۔ مریم کانت من القانتین، قنوت کا معنی کرتا ہوں، قانتین کا معنی کرتا ہوں۔ وکانت من القانتین، دنیا میں رہنے والے جتنی مخلوق، جتنے بندے اللہ کو پسند ہیں، ان میں سے ایک مریم بھی ہے۔ ایک کون ہے؟ بول ایک مریم بھی ہے۔ وکانت من القانتین، قرآن کہتا ہے یا مریم اقنتی، کہو سبحان اللہ، یا مریم اقنتی، اللہ اپنے ولی کو مخاطب کرتا ہے۔ تم آگے کر جاگے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم تو ولی تو ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ولی بھی ہو گئی، نبی کی ماں بھی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بول کیا ہو گئی؟ ماں بھی ہو گئی اور آپ بھی ولی ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے اب ولی ہو گئی تو ڈیوٹی بچ گئی، اب ذمہ داری تو کہ جا سید کا پتر ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کون جتوں آیا، سید بادشاہ ہیں، مسجد کے ڈیرے لگ گئے، سید بادشاہ ہے، مسجد کے لاگے جاہل خبیث لوگ کہتے ہیں یہ بخشائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بخشائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتے ہیں فاطمہ اعملی، فاطمہ اعملی، اپنے عمل خود کر، ولن اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن ذرہ میں تجھے کام نہ دوں گا۔ رواہ البخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ لن اغنی عنک من اللہ شیئا، قرآن کہتا ہے میرے محبوب آپ کچھ نہ کر سکیں گے، آپ کچھ نہ کر سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ
سورہ مائدہ۔ اللہ اکبر، میں تجھے گنجائش چھوڑتا ہی نہیں کہ تو عبدالحق کو چیلنج کرے۔ چیلنج زندہ قرآن نو کر، کس کو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان سماعون للکذب سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین۔ یہودیوں کے پاس اللہ کا دین تورات موجود تھی، پھر شرک میں کیوں گھس گئے؟ کیوں گھس گئے؟ اللہ نے ہمیں بتایا یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی، پھر بھی شرک میں کیوں پڑ گئے؟ وجہ سماعون للکذب، اللہ کی کتاب سننے کو تیار نہیں تھے، اپنے مولویوں سے جھوٹے قصے کہانیاں سنتے تھے۔ منبر پر خدا کی کتاب سننے کو تیار نہیں تھے اپنے مولویوں سے۔ سماعون للکذب، جھوٹ سننے کے عادی تھے۔ جو تو کر رہا ہے، فلاں نے کرتا تو فلاں نے یہ کر دیا، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ بھی نہ کرے گا، صرف میں کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین۔ اگر کسی کو شک ہو اس آیت کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے سماعون للکذب، وہ مجھے نہ کوسے، وہ تفسیر روح البیان علامہ حقی کی اس آیت کی تفسیر میں نہ ہو۔ اگلی بار یہ آ جائے سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین۔ اللہ کہتا میرے محبوب آپ بھی کچھ نہیں کریں گے، کروں گا کون؟ کرے گا کون؟ اللہ کرے گا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اس آیت کا آخر پڑھتا ہوں میں، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے گا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس کو مصیبت میں ڈالنا چاہے گا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس کو پکڑنا چاہے گا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ جس کو مال دے کر آزمانا چاہے گا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو اللہ آزمانا چاہے گا چاہے نبی کی اولاد کو لے لے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اس نے ایوب کو آزمایا، کس کو؟ ایوب علیہ السلام کو آزمایا، گھر کے سارے افراد، اللہ اکبر، سب کو موت آ گئی، 100 بیٹے مر گئے، 100 ایوب علیہ السلام کے 100 بیٹے مر گئے، بیویاں فوت ہو گئی، جان و مال ختم ہو گیا، اپنا بدن اتنا زیادہ بیمار ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، یہ غلط ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جو لوگ کہتے ہیں ان کے بدن میں کیا پڑ گئے؟ کیڑے، چاہے کسی تفسیر میں لکھا ہے پھر بھی غلط ہے، کوئی جھوٹ ویسے بکتا پھرتا ہے پھر بھی غلط ہے، اتنی بات قرآن سے ثابت ہے۔ ونادا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے، اب حد ہو گئی ہے۔ کون کہتا ہے؟ مسنی الشیطان بنصب وعذاب، خیر ومن یرد اللہ فتنتہ، جس کو میں آزمانا چاہوں، جس کو میں نے پھر نبیوں کو آزمایا۔ آدم علیہ السلام کے گھر میں بیٹا قتل ہوا بیٹے کے ہاتھ سے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، بیٹا قتل ہوا، اور حابیل قتل ہوا، کس کے ہاتھ سے؟ قابیل کے ہاتھ سے۔ یہ آدم کے لیے میری آزمائش تھی، یہ آدم کے لیے میری آزمائش تھی۔ پھر میں نے اپنی آزمائش نوح پر اتاری، نوح کے سارے بیٹے مسلم، بیٹیاں مسلم، نوح ترلے منتیں کر رہا ہے، بیٹا ایمان لانے کا نام نہیں لے رہا ہے، نوح کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ ساری کائنات کو دعائیں کرنے کی اجازت ہے۔ اپنے نبی نوح کو اللہ نے کہا نوح دعا بھی نہ کر، کیا کہا؟
دعا بھی نہ کر. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، جس کو میں آزمانا چاہوں، جس کو میں، اللہ اکبر، ہود کو میں نے آزمایا، صالح کو میں نے آزمایا، اور لوط کو میں نے آزمایا. لوط کو میں نے کیسے آزمایا؟ سورہ ہود کے اندر لوط پیغمبر، خدا کے لوط پیغمبر گھر میں رو رہا ہے، گھر میں رو رہا ہے، زبان سے ایک لفظ نکلا ہے، توحید سمجھ، توحید، مسلمان کی توحید کیا ہے؟ تجھے یہ سمجھا رہا ہوں میں. اے نہیں لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا تو، اے نہیں توحید. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. مسجدیں پڑھنا چھوڑیں پہ لا الہ الا اللہ، بخانوں پہ لا الہ الا اللہ، تسبیحوں پہ لا الہ الا اللہ. گردن مار مار کے تو نے پٹھے گردن کے ہلا دیے، لا الہ الا اللہ. اس سے فارغ ہوتا ہے تو بھاگا جاتا ہے بلے شاہ کی قبر پہ. یہ توحید نہیں چاہیے خدا کی. امید ہے تجھے سمجھ آ رہی ہے. سن توحید کیا ہے. لوط پر وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، لوط پر آزمائش آئی. کیا آئی؟ بول بول. لوط پر، لوط نے کوئی شرک نہیں کیا. کیا کہا؟ لوط نے شرک نہیں کیا. یہ نہیں کہا اللہ کے سوا کسی اور نبی کی قبر پہ نہیں گئے، کسی نبی کی قبر پہ نہیں گئے، ولی کی قبر پہ نہیں گئے، کہیں جا کے جھکے ہیں نہیں. بس زبان سے ایک کلمہ ایسا نکل آیا جو اللہ کو پسند نہ آیا. کس کی زبان سے؟ زور سے بول. اچھی ضرورت پاک بڑھ جی کدھر جاگ لگے. ہاں اللہ اکبر. 8 دن ٹکوں کا کام کرتے ہو، سوتے نہیں ہو، قرآن کی باری آتی تمہیں نیند آتی ہے. سناب توحید کسے کہتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، میں نے حضرت لوط کو آزمایا. کس کو؟ لوط کو آزمایا. لوط رونے لگے. جا گھر میں جا کے اس کو پڑھ لینا. اللہ اکبر. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، کس کا ذکر ہے؟ بول. بلے شاہ کا نام آیا ہے، داتا صاحب کا آیا ہے، یا کسی اور ولی کا ہے کہ لوطًا؟ کس کا نام آیا ہے؟ بول. لوط چھوٹے سے انسان نہیں ہے. ہاں مطلب تو سمجھے کہ اللہ نے نبی بنا دیا تو ہم ٹکروا دوں. ہاں تو ایک پتر نو نہ دین پڑھا، نہ کنجر کو قرآن آتا ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث آتی ہے، نہ اسے کچھ آتا ہے. اسے دوسرے فرقے کو گالیاں دینے آ گئی ہیں. پگ ستائی گلتی بن لئی، رنگ ٹائی ٹاکی لاتا تے ممبر تے بیٹھ کے ہو تو سارے دل گل کٹی میں. ہاں اس کا نام تھوڑا ہی ہے. تو سمجھو روٹی آ گئی، لوگ کی روٹی لے آنا ہے. کوئی ختم دے چار، کوئی تیجے دے، کوئی فاتے دے، کوئی چالیے دے، کوئی کنے دے، سارے چوکے گندی کڑی جوٹر. خدا کی بات سن، تجھے خدا کیا کہتا ہے. اللہ اکبر. لوط وہ پیغمبر ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف بھی سن لو. لوط وہ پیغمبر ہے. حضرت ابراہیم نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی سننے والا، بادشاہ بھی ماننے کو تیار، کوئی ماننے کو تیار نہیں. ایک بھتیجا لوط، اس نے کہا لبیک لبیک. جیسے مکے میں کوئی سننے کو تیار نہیں، کلے ابو بکر آخیا لبیک. تو ابو بکر ساری امت تھے. اس دور میں، ابراہیم کے دور میں، نمرود جیسا ظالم، کسی نے لبیک نہیں کہا. سب سے پہلے لبیک کس نے کہا؟ قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط. قرآن کا تعارف بھی کیا پیارا ہے. فآمن لہ لوط. سبحان اللہ. تمہیں قرآن نے کیا کہہ دیا ہے اس کی بخاص کا اندازہ نہیں. آپ کو قرآن آتا نہیں، عربی آتی نہیں. سے فآمن لہ لوط. سبحان اللہ سبحان اللہ.
فآمن له لوط. کیا بات ہے قرآن کی. فآمن کہو سبحان اللہ. کیا اللہ نے قرآن کیا ہے, کیا کیا ہے قرآن. تو اس کے نیڑے لگنے کو تیار نہیں, لگی بھی نہ نیڑے نہ ہی یہ نیڑے ہمیں کہتے کروا کہ ختم تک گندگی پہ مار رہے ہیں تمہیں. اور مسلمان ہو کے یہ کرتا ہے نتیجہ کی ہے یہ 40-21 بکواس اور گندگی کا نام ہے. لاؤ قرآن سے, رسول اللہ کی حدیث سے لاؤ تو صحیح کچھ. یا سیدھی بات کرو کہ ڈکر دبانا ہے, سیدھی بات کہو کہ روٹی کے لیے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی گو بیچ کر روٹی کھاتا ہے, کوئی گوبر بیچ کر روٹی کھاتا ہے, کوئی دودھ بیچ کر روٹی کھاتا ہے. تم محمد مصطفیٰ کے دین کو بیچ کر دین فروشو, روٹی کھاؤ, مگر رسول اللہ کے سر پہ تو نہ تو اس کو. بھائی اتنی بات ہے. ہاں ادھر نیڑے نہ لگی, یہ ادھر نیڑے لگا دربار بھی چھوٹے جان لگے ساری. ولیوں کا راستہ چھوٹ جائے گا؟ نہیں, ولیوں کا راستہ نہیں چھوٹے گا. جہاں سے یہ شروع ہوگا ولیوں کی تو رہنمائی کرے گا, ولیوں کو تو کہے گا ان کے ساتھ ٹر. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. اللہ کہتا ہے سیدھا راہ. صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ تو ان کا ہے جن پر میں نے انعام کیا. جن پر میں نے انعام کیا وہ کون ہے اللہ جو تو نے انعام کیا؟ اللہ کہتا ہے سورہ نساء پڑھ میری. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین, میں نے نبیوں پہ انعام کیا. والصدیقین انعمت علیہم, ابو بکر جیسے لوگ. والشہداء انعمت علیہم, عمر جیسے لوگ ہیں. والشہداء عثمان جیسے لوگ ہیں. والشہداء علی جیسے لوگ ہیں. والشہداء حسن جیسے لوگ ہیں. والشہداء اگر کسی نے شہداء سمجھنا ہے وہ سید حسین کو کربلا میں دیکھ لے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء, میرے ولیوں کے راستے پر آ. والشہداء والصالحین, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ والصالحین, صالحین کے راستے پر آ. قرآن تم سے ولیوں کا راستہ چھڑواتا نہیں, ولیوں کے راستے پر تو قرآن لگاتا ہے, لیکن ولیوں کے نام پر ٹکر چھکر تو قرآن روکتا ہے. نہیں دن سمجھ آئی نہیں ہے ابھی کہاں آئی. ہاں ولیوں کے ساتھ رہنے کا تو قرآن تجھے کہتا ہے. سن, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, او کلمہ پڑھنے والے اللہ سے رابطہ جوڑ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, او مسلمانوں اللہ سے رابطہ جوڑو. واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے راستہ جوڑنے کے لیے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ. کون کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ مجھے ولی پسند ہیں, ولیوں کے ساتھ رہنے والے بھی مجھے پسند ہیں. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم والشہداء عند ربهم. کسی نے جا کر دیکھنا ہے سورہ حدید دیکھ لے, پارہ نمبر 27 میں. کہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت لوط کے بعد فآمن له لوط, جب ابراہیم نے دعوت دی تو لوط نے ابراہیم کی بات مان لی. فآمن له لوط, لوط علیہ السلام نے ابراہیم کی بات مانی, ایمان قبول کیا, عقیدہ توحید و میری وحدانیت کو قبول کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ٹکر بدو دیکھا بدو
چڑھاوے وادو، مجھ ڈنگر وادو، سارے جہان کے چڑھاوے، یہ حرامی خدا کے نام پر زکات دیتا نہیں، قبروں پہ چڑھاوے دیتا ہے، ہاں خدا کے نام پر زکات دیتا نہیں، صدقہ دیتا نہیں۔ خدا کی باری آتی ہے 100 روپے دینے سے اس کے مال میں کمی آ جاتی ہے، درباروں پہ مال لے جاتا ہے، ہاں یہ نتیجہ نہیں، بابے رج گئے، پیر رج گئے، کتے بھی انہوں نے رج گئے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، توحید کا نتیجہ کیا ہے؟ سن فآمن له لوط، ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لائے، وقال انی مہاجر، وقال انی مہاجر، اب سب کچھ میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ سورہ عنکبوت، اب میں سب کچھ کس کے لیے چھوڑتا ہوں؟ سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہوں، مہاجر، ماں کو، باپ کو، جائیداد کو، دولت کو، سب سے ہجرت کرتا ہوں۔ ہجرت پہ ایک جملہ سن، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرنا چاہتا ہوں ہجرت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کیا فرمایا؟ نہیں، اپنے گھر بیٹھ یہ عبادتیں کر، اللہ کے بندے ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کس نے کہا؟ ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، رواہ البخاری۔ اللہ کہتا ہے توحید کا نتیجہ، میری وحدانیت کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا، ایک کان رہے گا، ایک اللہ رہے گا۔ سب کچھ کے چھوٹنے کی پرواہ نہ کر، سب کچھ کے چھوٹنے کی، مجھے رکھ ساتھ، حسبنا اللہ، میں کافی ہوں، حسبی اللہ، میں کافی ہوں، تیرے ہر معاملے میں کافی ہوں۔ اگر دنیا میں تیری دعاؤں کا نتیجہ نہ دیا، آخرت میں جب میں تجھے دعاؤں کا نتیجہ دوں گا، بیماری سے دنیا میں تجھے شفا نہ دی، آخرت میں جب تجھے اس بیماری کا اجر دوں گا، ساری کائنات کے مسلمان اور ولی اس بات کی قیامت کے دن کھڑے ہو کر پھر حسرتیں بھریں گے، کاش دنیا میں صحت کا میں نے ایک بھی سانس نہ لیا ہوتا، دنیا میں بھی اتنا بیمار ہوتا، میرے پورے جسم کو آروں سے چیر دیا جاتا جب میں تجھے اجر دوں گا۔ ہاں حضرت لوط کے بعد فرشتے آئے، سنیے ذرا توحید کسے کہتے ہیں؟ فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب۔ نوح دل میں پریشان ہوئے، دل میں پریشان ہوئے، آنکھوں سے رونے لگے، زبان سے کہا هذا يوم عصيب، بڑا مشکل وقت آیا ہے، هذا يوم عصيب، بڑا مشکل، بول بول بڑا، اونچی بول بڑا، کس پر؟ کس پر؟ ولی پر کہ نبی پر؟ تو کہتا ہے مردہ ولی، مرے ہوئے قبروں میں ولی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ خدا کا قرآن کہتا ہے لوط نبی پیغمبر مشکل کا شکار ہے۔ سچ کون ہے؟ تو سچا نہ قرآن رب ہے نہیں لاتا۔ ہاں تو کہتا ہے یہ مردے کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے زندہ پیغمبر کی بات ہے۔ فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، سیء بهم، غور کر قرآن پر، وضاق بهم ذرعا، لوط کہتا ہے وقال هذا يوم عصيب، بڑا مشکل وقت ہے، بڑا مشکل وقت ہے۔ پیغمبر یہاں تک آ گیا، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، میری قوم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو۔ بیٹیاں بھی لوط پیغمبر نے رشتے کے لیے پیش، اور دس ذرا کوئی ٹینشن نہیں نبی نو،
تم دے سکنا ہے، دے سکتے ہو. وقال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ سبحان اللہ فلا تخزونی فی ضیفی. نبی اور نیچے آیا الیس منکم رجل رشید. نبی اور نیچے آیا، نبی نے کہا، قوم نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد. نبی اس سے بھی نیچے آ گیا، نبی نے زبان سے کہا لو، کیا کہا؟ بول بول، بات کرتا ہوں ختم، بول کیا کہا؟ نبیاں دی قبراں تے میں ٹر جاواں، دیگاں دے گند لے کے میں جاواں، قرآن کہے حرام ہے تو آگے حلال ہے، قرآن کہے حرام ہے تو کہے حلال ہے. یہ کہا نبی نے؟ نہیں. لوط کسی کے دروازے پر نہیں گیا، زبان سے ایک لفظ بولا بس. کیا بولا؟ بول بول کیا بولا؟ کیا کہا؟ قال لو ان لی بکم قوہ، کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی. کیا کہا؟ اونچی بول. لو ان لی بکم قوہ، کاش آج میرے پاس طاقت ہوتی. لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی سہارا ہوتا. کیا ہوتی؟ طاقت ہوتی یا کوئی. اللہ کے ماں سوا کی طرف صرف اتنی نظر گئی ہے، صرف اتنی، اور دیگا لے کے نہیں پجتے. تم جو کی ہے نا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، اگر شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ جو کا ہوتا، اس نے فتوح الغیب کیوں لکھی ہے؟ اس نے فیض اس نے الفتح الربانی کیوں لکھا ہے؟ اس کا اردو ترجمہ اس کے اردو ترجمہ فیض یزدانی کے نام سے شائع ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی سن لیں، عبد الحق تو کچھ کہتا ہی نہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ہے. پھر جناب رکوع کر کے میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ. نبی نے یہ نہیں کہا، صرف کیا کہا؟ لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی سہارا ہوتا. کیا ہوتا؟ بول کیا ہوتا؟ کوئی شرک نہیں کیا، دل میں حسرت بھری کس کی؟ اللہ کے سوا اپنی طاقت کی، اللہ کے سوا سہارا مانگا نہیں دل میں. لو لو لو، کاش کاش کاش، ہائے، بس یہ کہا ہائے. اللہ نے کہا لوط میرا نبی ہو کر کہیں اور نظر. کاش کیا ہوتا ہے جب سارے نبی قیامت کے دن ساری انسانیت نبیوں کے پاس جائے گی، حضرت لوط کے پاس بھی جائے گی، میری سفارش کر دیجیے ہماری حساب شروع ہو جائے. لوط کہے گا بابا میرے بس کا روگ نہیں، میرے بس کا کام نہیں. کیوں؟ دنیا میں نے کہا تھا لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، میرے پاس کوئی سہارا ہوتا. آج ڈر لگتا ہے رب مجھے پوچھے گا وہ کون ہے جس کا تو سہارے کے لیے کاش بھر رہا تھا، وہ کون ہے؟ اس لیے میں نہیں جاتا اللہ کی عدالت میں. کون کہے گا؟ لوط پیغمبر کہے گا. جا کے دیکھ لو سورہ ہود آیت نمبر 79 اور 80. وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ